دعائے رمضان دعائے رمضان دعائے رمضان دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے صدائے رمضان رب کریم کی رحمت کی ہوتی ہے یہ پہچان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی یہ برکت راتیں تیزی سے گزرتی جا رہی ہیں اور آج ہم پہنچ چکے ہیں دعائے رمضان ٹرانسمیشن کے 26ویں دن میں۔ ہم رمضان کے تیسرے عشرے میں ہیں، وہ عشرہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بخششیں بے شمار نازل ہوتی ہیں، اور یہ وہ دن ہے جن میں ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش اور اپنی زندگی کے محاسبے کا خاص موقع ملتا ہے۔ ناظرین، رمضان ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ صرف بھوک اور پیاس کا صبر ہی کافی نہیں، بلکہ دلوں کی پاکیزگی، اخلاق میں نرمی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ رمضان کی شبیں، یہ عبادت کے لمحات، یہ رمضان کی شبیں، یہ عبادت کے لمحات جو گزارے دل سے اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ آج کی اس بابرکت محفل میں ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کریں گے اور رمضان کے آخری عشرے کے اعمال اور فوائد پر بات کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی بابرکت محفل کا تلاوت کلام پاک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ رمضان المبارک کی یہ ببرکت محفلیں اس وقت اور بھی روحانی لگتی ہیں جب ہم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جھکیں، کیونکہ رمضان کی برکتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ نبی کی یاد سے روشن ہے دل کا یہ اجالا، نبی کی یاد سے روشن ہے یہ دل کا اجالا، انہی کے دم سے ہے قائم زمانے میں اجالا۔ آئیے اس بابرکت محفل کو مزید منور کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
میں دعوت دیتی ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی دلکش آواز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ بالغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک ہمیں قرآن اور عبادت کے ساتھ ساتھ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چلنا بھی سکھاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے رہنمائی ہے، اور رمضان میں اس کا سبق اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کون سے پہلو ہمیں رمضان میں زیادہ نزدیک اللہ کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور ہمیں اپنے دل و عمل کو کیسے بہتر بنانا چاہیے۔ جو محمد کے نقشے قدم پر چلے، جو محمد کے نقشے قدم پر چلے، اس کا ہر لمحہ رحمت کا سبب بن گیا۔ ناظرین، آئیے اس بابرکت محفل کو مزید روشن کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ہمیں سیرت نبی کے اہم اور سبق آموز پہلوؤں سے آگاہ کریں، تاکہ ہم رمضان کی بابرکت ساعتوں میں زیادہ نفع اٹھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے ہر چرند پرند کے لیے رحمت اور شفقت۔ پیارے ناظرین، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت بلکہ چرند پرند اور پودوں کے لیے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کائنات کے ہر ذرے کے لیے تواضع اور شفقت ہے۔ اس زمن میں دو واقعات پیش خدمت ہیں۔ پہلا واقعہ ہے کھجور کے تنے کا رونا۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی اور ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اس پر تشریف لائے تو وہ تنا شدت غم سے بچوں کی طرح بلک اٹھا۔ یہ آپ کی ذات سے اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسرا واقعہ ہے درخت کا بلانا۔ ایک موقع پر کفار کے مطالبے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو مخاطب کر کے اپنے پاس بلایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ درخت زمین کا سینہ چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کے پیغمبرانہ مقام اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کا واضح معجزہ ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں پچھلی قسط کے سوالات اور جوابات کی جانب۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ معراج کا واقعہ کیا ہے اور اس کے دو حصے کون سے ہیں؟ جس کا جواب ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزاتی سفر ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ اس کا پہلا حصہ اسرا
جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور دوسرا حصہ معراج آسمانوں کی سیر اور دیدار الہی کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، معراج کے موقع پر امت محمدیہ کو کیا تحفے ملے؟ اس کا جواب ہے، اس موقع پر 3 بڑے تحفے ملے۔ پہلا، 5 وقت نماز، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائے مغفرت کا وعدہ۔ تیسرا سوال ہے، روزے کب فرض ہوئے اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، روزے ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ ان کا مقصد مسلمانوں میں صبر، پرہیزگاری اور عبادت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ چوتھا سوال ہے، التحیات کی حقیقت کیا ہے؟ اور جواب ہے، التحیات دراصل وہ مبارک کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معراج کی رات گفتگو کے دوران ادا ہوئے اور آج یہ ہماری نماز کا حصہ ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے سوالات کی جانب۔ سب سے پہلا سوال ہے، کھجور کے تنے کا رونا کس جذبے کی عکاسی کرتا ہے؟ دوسرا سوال ہے، درخت کا بلایا جانا کیا ظاہر کرتا ہے؟ تیسرا سوال ہے، ان واقعات سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ رمضان المبارک کی برکت ساتیں ہمیں صرف بھوک و پیاس کا صبر سکھانے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی اور اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے بھی بھیجی گئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ دلوں کی صفائی اور رمضان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل صاف ہو اس کی زندگی بھی نورانی ہوتی ہے۔ دل کی صفائی کا مطلب ہے ناپسندیدہ جذبات، کینہ، حسد، بغض اور نفرت کو دل سے نکالنا۔ رمضان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، سوچیں کیا ہم کسی سے ناراض ہیں، کیا ہمارے دل میں کینہ یا حسد ہے۔ اگر ہاں تو رمضان کا مہینہ بہترین وقت ہے معافی اور محبت کا جذبہ بڑھانے کے لیے۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ مہینہ دلوں کی تربیت بھی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا صبر بڑھتا ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل روشن ہوتے ہیں، جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ یہ سب اعمال دل کو صاف کرنے اور دل میں اللہ کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی سے دل میں کینہ ہے تو اسے معاف کریں۔ ضرورت مند کی مدد دل کو نرم اور صاف کرتی ہے، دل کے اندھیرے اور گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ دل کو صاف رکھو، یہ رمضان کا سبق ہے۔ نیتیں صاف ہو تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے۔ دل کی پاکیزگی نہ صرف دنیا کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب بندے وہ ہیں جن کے دل صاف ہیں۔ ناظرین، رمضان کا تیسرا عشرہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ دل سے بغض اور حسد نکالیں، اللہ کی محبت دل میں بڑھائیں، عبادات نوافل میں دل لگائیں، دوسروں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کریں۔ آئیے دل سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں دوسروں سے محبت کرنے والا اور معاف کرنے والا بنا، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما اور آخرت بھی ہمارے لیے نورانی دل عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعائے رمضان